میں خدا کا مسیح الزماں، اس نے مجھ سے کہا کہ تو زمین کا مسیح نہیں ہے، تو آسمانوں کا مسیح ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تجھے اپنا دل کہا کہ تو میرے دل کی ترجمانی کرے، اور جہاں جہاں جہان آباد ہوں گے وہاں وہاں میں تجھے بھیجوں گا، اور جو کچھ تو جانتا ہے، جو کچھ تو نے دیکھا ہے، جو کچھ سنا، اور جو کچھ تیرا اور میرا محبت میں سفر تھا، وہ تو سب بیان کرے گا۔ آج کا عنوان جو ہے وہ ہے شریعت، اور ہم موازنہ کریں گے جمہوریت کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں کہ 6000 سال اس آدم کی کہانی ناکام جس نے خدا کی نافرمانی کی، وہ خود بھی سچے رستے سے بھٹک گیا، اور اس نے اپنے خاندان کو بھی رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ اسی سے ایک سوسائٹی نکلی، اسی سے ایک خاندان، اسی سے ایک سوسائٹی، اور اسی سے ایک قوم نکلی۔ جیسے اسماعیل سے محمد آئے، اور اسحاق سے عیسیٰ ابن زکریا ہے، اور اسی سے اس وقت دنیا میں دو مذہب ہیں، عیسائیت اور اسلام۔ مذہب اسلام غلبہ چاہتا ہے اس دنیا پر مذہب کے ذریعے، اور چاہے اس میں دنیا تباہ ہو جائے، اسلام کو اس کی پرواہ نہیں۔ عیسائیت اپنی برتری کے لیے ایک ایک کر اسلامی ملکوں کو لیتی جا رہی ہے، چاہے انہیں ان گنت لوگ ماننے پڑیں۔ تو یہ ہے دو مذہب جن کی وجہ سے پوری انسانیت دکھ مصیبت میں مبتلا ہے، اور ان دونوں کا خدا نے اینڈ کر دیا۔ جب ان کا اینڈ کر دیا تو ساتھ ہی دوسرے مذہب بھی گئے، کیونکہ شریعت اور مذہب کو خدا نے مجھے سامنے بٹھا کے کہا کہ اب میرا آنا ہے، اور یہ تمام مذاہب، یہ تمام جو نبی تھے جو اب تک آئے، ان لوگوں نے خدا کے رازوں کو نہیں بتایا، اپنے ساتھ راز لے گئے، آدم سے لے کے اب تک، جب تک میں آیا ہوں۔ ورنہ انسانیت کبھی کی گھر واپس لوٹ آتی۔ خدا ان سے ناراض ہوا، ان کو ان کی مزدوری دے کر جہاں جہاں انہوں نے جانا تھا وہ فرشتوں نے بھیج دیا۔ اس سے پہلے میں کہ اصل مضمون شروع کروں، کچھ سوالات ہیں۔ ہمیشہ شریعت کے سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے، مرنے کے بعد نماز جنازہ کون سی ہوگی؟
ہماری کون پڑھائے گا اور کون پڑھے گا؟ اور اگر مسلمان یا احمدی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ہم ادا کریں ان کے ساتھ؟ ہاں، کوئی احمدی فوت ہو جائے، کوئی مسلمان ہو جائے، کسی مذہب کا کوئی شخص فوت ہو جائے اور آپ وہاں پہ ہیں تو ہمدردی کے طور پہ آپ ان کے نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے مجھے رحم کرنے کے لیے بھیجا ہے، شریعت کی قربانیاں دینے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ یورپ میں تو مسئلہ صاف ہے، جب کوئی مرتا ہے تو ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں اسے دفنانے کے لیے، تو ابھی تک تو میں زندہ ہوں، تو میں کہتا ہوں خدا کا اور خدا کے دل کا سلام ہے تجھ پر۔ اور جو لوگ بیعت کر لیتے ہیں، یعنی میرے ہاتھ پہ عہد کر لیتے ہیں، ان کا میں گواہ ہوں آخرت کی زندگی میں۔ دوسرے لوگ چاہے وہ کتنی ہمدردی کہیں اور کہیں ہم نے آپ کے مشن پہ چل رہے ہیں، لیکن جب تک وہ عہد نہیں دیتے، وہ جو الفاظ نہیں دہراتے جو بتائے گئے ہیں، میں ان کا ضامن نہیں ہوں، گواہ نہیں ہوں آخرت کی زندگی میں، کیونکہ ان کا گواہ ہوں جو مجھے عہد دے چکے ہیں اور میرے ہاتھ پر وہ الفاظ پڑھ کے جو میں پڑھتا ہوں بیعت کر چکے ہیں۔ تو یہاں تو بڑا آسان معاملہ ہے کہ خدا کا اور خدا کے دل کا سلام ہو، اور خاص کر جب میں کھڑا ہوتا ہوں دفنانے کے لیے تو مجھے تو روح کا دکھایا جاتا ہے کہ روح کس دنیا میں جا رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی بیچارہ پاکستان میں مر جائے، اس کے تو خاندان والے بھی خلاف، اس کے تو سارے دشمن، اس کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ عہد دے دے مجھے، میرے اور اس کے درمیان عہد ہو جب تک میں زندہ ہوں، اور اگر میں بھی وفات پا جاؤں تو جب وہ عہد دے دیا اس نے، چاہے کیسے ہی دفنا دیں، نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کا عہد میرے ساتھ ہے اور میں اس کا آخرت میں گواہ ہوں اس بات پہ۔ تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک اور سوال تھا، ہم یورپ میں ایک کتاب اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ عقل کام نہیں کرے گی شعور والوں کی، لیکن ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں دکھایا گیا ہے، اور اس کتاب میں سینکڑوں لوگوں نے دیکھا ہے کتاب پڑھتے ہوئے کہ اس میں سے نور نکل رہا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ اس میں سے نور نکلا، آسمانی نور، کسی نے گولڈن نور دیکھا، کسی نے سفید نور، اپنی اپنی روحانیت کے مطابق ہے۔ پاکستان میں تو وہ لوگ چلاکو بڑے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہر چیز چلاکیوں سے نہیں سمجھی جاتی، تو اس بیچارے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے ساتھ عہد ہے، میری وفات کے بعد جو بھی میرا جانشین ہوگا اور اس کے بعد اور وہ سب یہ کام کریں گے۔ اگر وہ بیچارہ افریقہ میں مارا گیا، کسی ملک میں، جیسے تیسے دفنایا،
کیونکہ مسلمانوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کافروں کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، ہندوؤں کی نہیں پڑھانی، سنگھوں کے ساتھ اگر آگ میں وہ جلا بھی رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ تو یہ سنگ دل لوگ ہیں، اور یہ موسوی شریعت اور یہ اسلام سنگ دل ہے، اس لیے ان کو شریعت دی گئی۔ لیکن عیسیٰ ابن زکریا کو شریعت نہیں دی گئی، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے کہ اس نے اتباع کی ہے موسیٰ کی شریعت کی، تو یہ خام خیالی نکال دینی چاہیے۔ کوئی اتباع نہیں کی، بلکہ اس نے موسوی شریعت کو ایک شریعت کو توڑ کے دکھایا۔ نہ اس نے آنکھ کے بدلے آنکھ، نہ دانت کے بدلے دانت، نہ سنسار کا معاملہ، اس نے ہر چیز کو، شریعت کو توڑ دیا۔ سنسار کو اس نے معاف کر دیا اور کہا پہلا پتھر وہ اٹھائے جس نے خود گناہ نہ کیا ہو۔ اس کی جو تعلیمات تھیں وہ ادھوری اس لیے رہ گئیں کہ وہ باتیں جو باپ نے اسے بتائی تھیں، جو روحانی باپ ہے، اس نے وہ باتیں کھول کے بیان نہیں کی۔ لیکن میں کیونکہ یہ باتیں کھول کے بیان کر رہا ہوں، لہذا غلط فہمی کا اشکال جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اچھا، ہم آگے آئے ہیں، اور کون سا سوال ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، ہاتھ منہ دھوتے ہیں تو کلمہ پڑھ کے ہاتھ منہ دھوئیں۔ اس کا جواب بھی عیسیٰ ابن زکریا دے چکا ہے۔ یہودیوں کو بڑا شوق تھا ہاتھ منہ دھو کے کلمہ پڑھ کے روٹی کھانے کا، اور عیسیٰ ابن زکریا بغیر ہاتھ دھوئے دسترخوان پہ اپنے ماننے والوں حواریوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا یہ تیرے جو ہیں ماننے والے نہ یہ ہاتھ دھوتے ہیں نہ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ تم ظالم انسان ہو، یکی پہ دے یکی، اور تم سب سے زیادہ تم نے ظلمت کے اندھیرے ڈھائے ہوئے ہیں، انسانیت کا خانہ خراب کیا ہوا۔ یہ کچھ باتیں میں خود بیان کر رہا ہوں، اور تم مجھ سے کہتے ہو تمہارے ہاتھوں پہ خون لگے ہوئے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، تو تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہاتھ دھوئیں۔ اگر آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر ہاتھ دھوئے بغیر بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پرانی شریعتیں ہیں، ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب تیسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، یہ کوئی اور صاحب ہیں۔ اچھا، یہ سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اچھا، اب اور سوال کیے گئے ہیں شریعت کے بارے میں۔ ایک بات کو، سب شریعتوں کو میں اس کو پرے رکھ کے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آدم اپنے رب کی مرضی منشا پوری کر دیتا تو آدم اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی، قوم اور اپنی دنیا کے لیے خود ضابطۂ حیات بناتا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب اپنے بچے ہوتے ہیں، کیا آپ کی شریعت یہ ہوتی ان کے لیے کہ اگر کوئی غلطی کر دیں جنسی تو انہیں سنسار کر دیا جائے، اگر کوئی ایسا سلوک کر دیں تو دانت ہاتھ ان کی آنکھیں پھوڑ دی جائے؟ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے محبت کا،
اس میں بہت سی چیزیں درگزر کی جاتی ہیں. تو اگر آدم اپنے رب کی منشا پوری کر دیتا تو ایک دوسرا نظام آنا تھا جو محبت الہی کا نظام تھا. اسی سے وہ سوسائٹی پھیلنی تھی، اسی سے وہ قوم اور دنیا. تو اس میں یہ ظلم والی شریعت نہ ہوتی، یہ سختی والی سنگ دل شریعت نہ ہوتی جیسا عیسیٰ ابن زکریا نے معاف کر دیا. اور بلکہ یہ بات تو اہمیت میں بھی نہیں ہے کہ محمد کی شریعت پہ عمل کرتے ہوں، منہ سے وہ بڑی گل افشانیاں کرتے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا، بلکہ ان کے خلیفوں میں بھی یہ واقع ہیں کہ کسی نے اگر غلط کام بھی کر لیا ہے تو اسے تھوڑا سا وہ لے کے 2-4 مار دیے، 5-6. تو نہ یہ اپنی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، نہ یہ کسی کو سنسار کرتے ہیں، نہ ہی دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، بلکہ انہوں نے تو اسلام کا ایک رکن ہی بالکل نکال دیا ہے، جہاد کا مسئلہ. اور کہتے ہیں کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی محبت صرف اپنوں کے لیے ہے، اور باقی یہ جو کچھ کہتے ہیں دنیا کے سامنے سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ جو شریعت کا دور ہے یہ گزر گیا ہے. اب ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پر، پھر میں آگے آ جانا چاہتا ہوں. جب عیسیٰ ابن زکریا سے سوال کیا گیا کہ ایک بیوی کے 9 خاوند تھے. کتنے خاوند تھے؟ 9 یا 7. ایک کے بعد اس نے ایک شادیاں کی. تو یہودی کیونکہ شرارتی تھے، یہ جتنے شریعت والے ہیں یہ سب شرارتی ہیں. ان میں سے ایک بھی نہیں جو شریعت پہ عمل کرتا ہو. اور پھر جب ان پہ سے شریعت کی پانڈ ہلکی کی جائے تو پھر جانوروں کی طرح اپنی شریعت پکڑتے ہیں. ایک بھی نہیں کہ ان میں سے ایک ہو جو اپنی شریعت پہ عمل کرتا ہو. تو جب عیسیٰ ابن زکریا نے آسانی کر دی تو اس کے خلاف ہو گئے. یہ ہے ان کی شیطانیت. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ شرارت کرنے کے لیے عیسیٰ ابن زکریا کو آزمانے کے لیے آئے. 7 یا 9 خاوند تھے، اور وہ 7 یا 9 جو تھے وہ ایک کے بعد ایک شادیاں کرتی رہی. اس کا اصل خاوند موت کے بعد کون ہوگا؟ ان کو بڑا چسکا آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ان کو ایسے سوالوں میں. تو وہاں عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں اس نے جواب نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شریعت کے لوگ فرسی اور صدوقی اس کی جان کے دشمن تھے. جیسے یہ اسلام کے فرقے ہو گئے، اور جیسے کہ غلام احمد جو یہ قادیان ہے وہ خود کہتے ہیں اگر انگریزوں کی حکومت نہ ہوتی تو انہوں نے میرا وہ حال کرنا تھا جو یہودیوں نے عیسیٰ ابن زکریا کا نہیں کیا. تو پھر چاہے لگتا ہے کہ گول مول ہی کر جاتے کہ میں نبی ہوں، آخری عمر تک تو گول مول کیا، لیکن پھر اپنے آپ کو محدث کہہ کے چلے جاتے. اس کا نقصان جو ہوتا، اس کا جو عذاب ہوتا، یہ مسلمانوں پہ پڑنا تھا، اور ان پہ لعنت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ 12,000 نبیوں کے یہ قاتل ہیں.
اور میں کھل کے بیان کر دیتا ہوں، اس کا کھاتا سب محمد پہ جاتا ہے، کیونکہ محمد نے یہ قتل کرائے ہیں۔ آپ حدیث کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے لوگوں کو محمد بن مسلمہ کو بھیج کے ایک خاص گروپ بنایا ہوا تھا، کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی، تکلیف تھی، قتل کر دو، لوگوں کو بھیج کر قتل کرایا ہے۔ اپنے وقت میں کہہ دیا کھل کر کہ میرے بعد نبی نہیں، اور جو ایک دو نبیوں سے واسطہ پڑا اس کا، جیسے مسلمہ سے، تو اس نے مسلمہ سے حجت کی، محمد نے ایک ماننے والا تھا، پھر اس نے بھی بحث کی، پھر محمد کو کیونکہ برداشت نہیں تھی تنقید، کہا میری طرف سے یہ میرے جو صحابی ہیں یہ تم سے بات کریں گے، لیکن محمد نے کھل کر یہ ابو بکر جنہوں نے نبیوں کو مارا، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ ایک دوسرے کو ایسے جانتے تھے جیسے ایک خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو جو کچھ ہوا ابو بکر کے دور میں، جو نبیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو کچھ عمر کے دور میں، جو کچھ عثمان، ان سب کے دور میں جو کچھ ہوا، یہ سب سکھایا ہوا محمد کا تھا کہ یہ کرنا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں۔ اور پھر اس پر تواتر سے حدیثیں دینا، زور دینا کہ میرے بعد عمر ہوتا، نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اے علی تو میرا بھائی ہارون کی طرح ہے، جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون تھا، لیکن ہارون نبی تھا، تو نبی نہیں ہے۔ ایک محل کو لوگ دیکھنے آتے تھے، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، لوگ تعجب کرتے تھے، وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی میرے بعد نبی نہیں۔ تواتر کے ساتھ حدیثیں ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں۔ اب اس کے نتائج جو نکلے ہیں وہ یہ ہیں کہ 1500 سال سے لعنت اسلام پر یہ ختم نبوت کی پڑی ہوئی ہے، اور جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے جہاں نبیوں کو قتل کیا گیا ہے وہ اسلام میں ہوا ہے، اس کا ذمہ دار محمد ہے، وہ میں نے دیکھ لی ہے۔ خدا سخت ناراض ہوا، نہ خدا نے کہا نہ جبرائیل نے، یہ بات اس نے خود کی تھی، سخت ناراض ہوا۔ اس لیے مجھ پہ لازمی اور واجب ہے کہ میں بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے نہیں بتا رہا میں، جو یہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، میں آنے والی نسلوں کو بتا رہا ہوں، وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ اب بڑی عجیب بات ہے کہ لا نبی بعدی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، صحابہ نے بھی، محمد نے بھی، لیکن جب اپنا بیٹا جو ماریہ قطبیہ سے ہوا تھا، ابراہیم اس کا نام تھا، اسے لحد میں اتارتے ہوئے محمد لا نبی بعدی کی حدیث بھول گئے، یا یہ بھول گئے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے بعد نبی نہیں۔ اسے اتارنے کے لیے آنکھوں میں آنسو تھے، اشک بار تھے، اور اس کو جب اتار رہے تھے تو بوسے لیتے ہوئے کہتے، میرا یہ بیٹا اگر زندہ ہوتا نبی بھی بنتا، اور کیسا نبی بنتا؟ یہ نبی صدیق نبی بنتا۔ تو حدیث غالباً ایسی ہے، مجھے یاد نہیں ہے ابھی، لو عائشہ لکانا صدیق النبی، یہ صدیق نبی بنتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں بھول گئے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے جو خلفاء کے دور ہیں، انہوں نے خود اپنی شریعت پہ عمل نہیں کیا، حتیٰ کہ
جب عائشہ پہ الزام لگایا گیا کہ ان کا تعلق یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ وہ سہیل نام، کیا نام تھا اس کا، وہ انصار تھے غالباً، تو آپ محمد عائشہ کو دلاسے دیتے رہے اگر تو نے یہ کام کیا ہے تو خدا سے معافی مانگ، خدا معاف کرنے والا ہے۔ تو وہاں محبت، کیونکہ اہل خاندان تھے، وہاں محبت، وہاں شریعت نہیں ہے، وہاں محبت کا قانون بھی نہیں ہے، وہاں محبت کا ایک ایسا جذبہ ہے۔ پھر ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، اس نے کیا کیا گول نہیں کھلائے، اس پہ الزام تھا قتل کا، علی نے کچھ نہیں کہا اس کو۔ پھر عمر کے جو تھے بیٹے جن پر الزام تھا، الزام کیا تھا، اس نے قتل کیے، 3 عیسائیوں کو قتل کر دیا، بیٹی کو، باپ کو اور ایک اور کو، اور پھر تلوار خنجر سے ان کے آنکھوں میں کراس بنائے، اور پھر عثمان نے اس کو سزا نہیں دی، کہا کہ کل باپ مارا گیا، آج بیٹا مارا جائے۔ تو ان کی شریعتیں تو یہیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ ان کی شریعتیں اپنوں کے لیے کیا تھیں، دوسروں کے لیے کیا تھیں۔ اب تیسری بات یہ ہے، اس عمر کے مطابق جو شریعت لاگو ہوئی، وہ محال ہے کہ آپ اس ماڈرن دور میں وہ شریعت لاگو کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، پاگل پن ہے۔ پہلے تو وہ ہنسیں گے اور ہنستے ہیں کہ تم کوئی ایک چھوٹا سا گاؤں، ویلیج، کوئی پنڈ ہی اپنا دکھا دو جہاں تمہاری شریعت کام کر رہی ہو، جن پہ تم ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو، سعودی عربیہ، ان کا تو جو حال ہے وہ تو یورپ کے متوالے ہیں۔ وہ خود اپنی شریعت کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ تم پاکستانی ہو، یہ جو غریب ملک ہیں، انہیں اپنی شریعت بڑی یاد ہے۔ اور پھر قرآن اٹھا کے دیکھ لو، وہ کیا کہتا ہے قرآن، کہ ہم نے تمہاری قوم کی طرف نبی بھیجا، تو یہ نبی پوری دنیا کے لیے بھی نہیں ہے، عرب قوم کے لیے۔ تو یہ شریعت تو محال ہے، اور عیسیٰ ابن زکریا نے یہ شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کے خلاف کیا۔ پھر 575 سال کے بعد ایک تو سب سے بڑی غلطی عیسیٰ کی کہ اس نے وہ تعلیمات نہیں بتائیں، اور کہا میں تمہیں آسمانی باتیں کیسے بتاؤں جب تم زمینی باتیں نہیں سمجھتے۔ تو جو سنا تھا، جو خدا کو دیکھا، جو سفر کیا، وہ نہیں بتایا، اس کا نقصان انسانیت کو ہو گیا۔ اور پھر کراس کے بعد چلے جانا وہی ہوتی ہے کہ روم کی طرف جا، کیونکہ وہ دوسری چنی ہوئی قوم تھی اسرائیل کے بعد، ادھر جانے کی بجائے کشمیر میں چلا جاتا ہے، تو مشن فیل ہو گیا۔ اب فرشتوں نے دیکھا کہ اب کیا کریں، تو فرشتوں نے اس ساؤل کو، جو قاتل تھا عیسائیت کا، جس نے عیسیٰ ابن زکریا کو شریعت کے نام پر عدالت میں پہنچایا تھا، اور اس کے دوسرے یہودا اسکوٹی نے اس کو گرفتار کروایا تھا، انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق اس کو چاہا کہ اس کو کراس دے۔ بہرحال خدا نے اسے بچا لیا۔ وہ ادھر کشمیر میں آتا ہے۔ اب جبرائیل آتے ہیں عیسیٰ کے روپ میں،
میری کتاب پڑھو گے تو تمہارے 14 طبق روشن ہوں گے، نہیں پڑھو گے تو تم نے شریعت کی رٹ لگاتے رہنا ہے حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، کیونکہ مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ مستقبل جو ہے وہ پھلانگ جائے گا تمہارے مذہبوں کے اوپر سے، تمہارے کلچر، تمہاری ٹریڈیشن کے اوپر سے، اور تم خاک میں جا ملو گے، اور تمہاری روحیں کالی ہیں سوائے اکا دکا کے جو صوفی تھے، اور تم پھنس جاؤ گے اندھیروں میں، دوزخوں میں، اور جو بیچارے شریف النفس تھے ان کا اکثر انجام عالم برزخ میں ہوتا ہے، اس سے آگے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر اس پول نے، کیونکہ یہ پول جو تھا یہ موسی شریعت پہ چلنے والا تھا، اب اس کو جبرائیل دکھائی دیتا ہے اور یہ کچھ دیر کے لیے اندھا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے اس نور کو دیکھ کر کہ تو کون ہے؟ تو نور میں سے آواز آتی ہے کہ میں یسوع ناصری ہوں۔ تو یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لوگ دمشق سے لے کے آتے ہیں اس کو، اور عیسیٰ ابن زکریا کا جو ایک حواری تھا حنیہ، اس کی خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں ٹھیک کر۔ اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں۔ اب یہ عیسائیت کے، پہلے شریعت کے باجے بجاتا تھا، فرسی صدوقی، اور اس نے 4000 سال کی جو تیاری تھی وہ خراب کرا دی خدا کی دنیا کی۔ اب اس نے باجے بجانے شروع کیے عیسیٰ کے۔ یہ بھی شریعت والوں کی ایک عجیب ہی حالت ہے، یا تو محبت یا نفرت، کوئی درمیانی رستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اب اس نے عیسیٰ کے ترانے گانے شروع کیے اور ایک ایسی تعلیم دی کہ جو بھی عیسیٰ پر ایمان لائے گا، کیونکہ اس نے خون دے کے کفارہ ادا کیا ہے انسانیت کا، تو جو عیسیٰ پہ ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ اب یہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے، یہ مذہب شروع ہوتا ہے عیسائیت کا۔ اس کے 575 سال بعد جو ہے یہ مذہب جبرائیل چنتے ہیں محمد کو۔ اب محمد بجائے کہ عیسیٰ کی تعلیمات لے کے آگے چلتے، وہ چھلانگ مار کے پھر ماضی میں پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ نزدیک ترین 575 سال عیسیٰ کی تعلیمات ہیں، کجا اس کی تعلیمات کو لے کر وہ چھلانگ مار کر موسیٰ کے دور میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی شریعت کو چمٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں موسوی شریعت پہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جو عمل کرنے والا ہے۔ پھر محمد اس موسوی شریعت میں اور بہت سی چیزیں ملا دیتے ہیں اپنے تقاضوں کے مطابق، اور جب ان کے سامنے لایا جاتا ہے کیس، دو شخص جب زنا کرتے ہیں تو تورات کی شریعت کے مطابق یہ سنسار کروا دیتے ہیں، اور یہ محمد اور یہ موسیٰ، اب محمد یہ دونوں شریعت والے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ کی تعلیمات کو آگے لے کے کیوں نہیں چلے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ میں نے لال کتاب میں بتا دی ہیں کہ ان کی ذاتی بھی پسند اور ناپسند کا۔ اب یہ ورلڈ وائڈ عیسائیت اور اسلام پھیل چکا ہے دنیا میں کہ ان دونوں کا جوڑ بڑا سجدہ عیسیٰ اور محمد کا، یہ دونوں کا جوڑ بڑا سجدہ تے انہوں ویکھ کے زمانہ سارا نچدا،
انہوں نے پوری دنیا کو نچایا ہوا ہے ان کے مذہبوں نے. اور اب مجھ تک، ابھی میرے تک ایک اور آیا تھا، یہ غلام احمد. اس نے بھی وہی حرکتیں کی جو عیسیٰ نے کی. جیسے وہ نہیں بتا کے کیا ویسے یہ نہیں بتا کے کیا. اور اس نے بڑی اچھی بات کی غلام احمد نے کہ میں ہم شکل بھی ہوں یا ہم سیرت ہوں، اور عیسیٰ اور اپنے آپ میں بڑی تشبیہ دی کہ ہم ایک جیسے ہیں. تو بالکل ٹھیک کہا. جو عیسیٰ نے حرکتیں کی، خدا کی نافرمانیاں کی اور آسمانی باتیں نہیں بتائیں، یہی بیت کام کیا ہے غلام احمد نے کہ اس نے نہیں بتائیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احمدیت کا پھنس پھسیہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک کام کر گیا کہ جہاد موقوف کر دیا. باقی ایسا پھنس پھسیہ ہوا کہ پوچھل ہی نہیں نکلتی. ان کو ہمیشہ جوتیاں پڑتی ہیں، گیلی کر کر کے مسلمان جوتیاں مارتے ہیں، لیکن یہ پھر ان میں گھسے جاتے ہیں اور انہیں بڑا مزہ آتا ہے. اور اس کا حال یہ تھا غلام احمد قادیان کا کہ اگر 12 سال بارش نہ کرتا الہام کی تو شاید غلام احمد قادیان ٹس سے مس نہ ہوتا. پھر آخر تھوڑا سا ٹس سے مس ہوا اور کہنے لگا کہ خدا نے مجھے میرے عقیدے پہ نہیں رہنے دیا. بات طویل ہو جائے گی. اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کو کہا گیا تھا کہ سارے مذاہب کو اکٹھا کر لیکن تو ہجرت کر جا. اس نے ہجرت نہیں کی. اس کان سنی اس کان سے نکال دیا. ورنہ اس کے جو خلیفہ تھے وہ دھکے نہ کھاتے انگلینڈ کے اندر. اگر یہ خود چلا جاتا، وہاں چلا جاتا تو پھر اس کو دینا تھا مشن نیا آسمان اور نئی زمین کا. تو وہاں تک تو یہ پہنچے نہیں اور نہ مذہبوں کو اکٹھا کیا. جو اکٹھا کیا بات کرسچن کی بھی کی، میں کرسچن بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، لیکن گھما پھرا کے اسلام کے سوا کوئی چیز پہ قبول نہیں کی جائے گی. سارے مذہب اسلام میں آئے. تیرے اسلام سے ہندوؤں کو کیا دلچسپی؟ تیرے اسلام سے بدھ کو کیا دلچسپی؟ تیرے اسلام سے جائن کنفیوش کو کیا دلچسپی؟ یا یہودیوں کو کیا دلچسپی؟ اس طرح پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جاتا ہے. بہرحال میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بہت لمبا ہوتا جاتا ہے. تو اس نے پھنس پھسایا کر کے احمدیت اور مسلمان آدھی تتر آدھے بٹیر. تو فرق یہ ہے کہ ہم پیسفل طریقے کے ساتھ مشن چلا رہے ہیں، لیکن مشن وہی ہے. شریعت کہتے کہتے ان کے منہ سوکھ جاتے ہیں. محمد رسول کی شریعت ختم نہیں ہوگی، لیکن ان کی دوغلی زندگی دیکھو کہ کوئی احمدی اور ان کا خلیفہ اور ان کا جو نبی ہے وہ خود بھی شریعت پہ عمل نہیں کرتے. کتابیں بھری پڑی ہیں، مجھے کھول کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اول الابصار کیا کہتے ہیں، جو آنکھیں والے وہ خود ہی دیکھ لیں. تو اب ہم آتے ہیں کہ موازنہ کریں گے کہ یہاں پہنچ کر آدم سے لے کے محمد اور یہ یہاں تک ان کی ساری گاڑی کو روک دیتا ہے خدا. اور مجھے بھی اس نے جب مشن دیا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ تو میری باتیں چھپائے گا نہیں. تو نیا آدم ہے، تجھ سے نئی دنیا شروع ہوگی، تجھ سے نیا خاندان شروع ہوگا، نئی سوسائٹی، نئی قوم اور نئی دنیا. یہ جو پرانی دنیا ہے اس کا خاتمہ کر دوں گا میں.
تجھ سے نہیں شروع کروں گا، لیکن ایک وعدے کے، تو ہر چیز جو تو نے سنا ہے مجھ سے، جو تو نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اور جو سفر ہے جہاں جہاں میں تجھے لے کے گیا ہوں، آسمانی والدین نے کہا یہ چابی ہے کہ انسانیت کے دل کو اور دماغ کو کھول دے گی، انسانیت میرے نزدیک آ جائے گی، اور میں ہی ہوں، خدا نے کہا کہ نیا آسمان اور نئی زمین آ جائیں گے، اور خدا دکھائی دینے والا خدا ہوگا۔ تو ان کی پوری صف آدم سے محمد سے لے کے اب تک، اور یہ غلام قیدیان یہاں تک، اور بیچ میں سب غلاموں کو بھی اکٹھا کر لو، ان کی سب کی صف لپیٹ دی گئی ہے آسمانوں پہ۔ اب یہ جو چاہیں کر لیں، لیکن ہوگا وہی جو خدا نے کہا۔ یہ سب رول جائیں گے، کیونکہ خدا چاہتے ہی نہیں ہے۔ خدا اپنی انسانیت سے بغیر واسطے ملنا چاہتا ہے، بغیر نبیوں کے ملنا چاہتا ہے، بغیر شریعتوں کے ملنا چاہتا ہے، بغیر وسیلوں کے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ گھوم پھریاں کریں گے نا 420 خدا کے ساتھ، تو میں نے تو دیکھ لیا ان کے انجام۔ مرنا سب نے ہے، مرنے سے کون ڈرتا ہے؟ انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں، لیکن میں نے مستقبل بھی دیکھ لیا ہے، اور اپنے باپ کو میں نے ایسے دیکھا کہ اس نے ان گنت خربہا جنتوں کے نور ٹھنڈے کر کے، اپنا نور ٹھنڈا کر کے مجھے ملاقات کا شرف دیا۔ ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ نہیں، ان گنت دفعہ، اور ہمیشہ میرے ماتھے کو چوما، میری آنکھوں کو چوما، مجھے اتنا پیار دیا۔ اور یہی نہیں، اور مجھ سے کہا کہ تو چابی ہے، تو میرا دل ہے، کہ نیا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم تھوڑا سا بریک لیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر شروع کرتے ہیں کہ اصل جو شریعت کا جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ان کے انبیاؤں کی صف لپیٹ دی گئی، ان کے قرآن تورات انجیل کی صف لپیٹ دی گئی، ہر چیز کی صف لپیٹ دی گئی۔ اب آگے کیا ہونا والا ہے، یہ سیکنڈ پارٹ میں ہم بات کریں گے۔ تھوڑا سا بریک چاہیے مجھے بھی، تاکہ میں پانی شانی پی لوں، اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں، آدم ایک ہی ہے۔ اگر وہ پہلا آدم یا ہمارے وقت کا آدم خدا کو خوش کر دیتا، یا عیسیٰ ابن زکریا خدا کی دنیا لے آتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اور اب میں نیا آدم ہوں، تو ہم پرانے آدم جو 2000 سال پہلے آیا، عیسیٰ ابن زکریا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہودی ایک عورت کو لائے اور کہنے لگے کہ اس نے 9 شادیاں کی، کم و بیش۔ اب یہ بتا کہ موت کے بعد جب یہ عورت مر کے عالم ارواح میں جائے گی تو کس کی بیوی ہوگی؟ تو عیسیٰ کی عادت جو تھی وہ تمثیلوں میں جواب دینے کی تھی۔ اگر وہ کھل کے بیان کر دیتا تو یہ مسئلہ اب تک کبھی کا حل ہو چکا ہوتا، لیکن وہ خود اپنی زبان سے کہہ گیا کہ جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، آنے والا آدم، وہ تم سے تمثیلوں سے بات نہیں کرے گا، وہ تمہیں کھل کھل کے بتائے گا۔
تم اس کے پھلوں سے اس کو پہچان لو گے کہ وہ خدا کے وہ راز الہی کھولے گا جو اس سے پہلے کسی انبیاء نے نہیں کھولے تھے۔ تو عیسیٰ ابن زکریا یہاں کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ روح کی دنیا میں ہم فرشتوں جیسے ہوں گے۔ اچھا، سوال کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ سوال گوبھی، جواب شلگم۔ وہ کہہ رہا ہے اس کی 9 بیویاں تھیں کم و بیش، اس کی 9 خاوند تھے کم و بیش، یہ مر گئی تو یہ کس خاوند کی ہوگی؟ جواب، وہاں شادی بیاہ نہیں ہوں گے، وہاں ہم فرشتوں جیسے ہوں گے۔ اب اس کی تمثیل میں کھولتا ہوں، شاید بڑی چبھن ہو ان شریعت والوں کو، ان کی تکلیفوں کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ ان کی تکلیفوں کا حل یہ ہے کہ یہ اس جہان سے جائیں، اور جو ان کی نسل ہے وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ شریعت پہ چلتی ہے، یہ انہیں زبردستی کرتے ہیں، ورنہ وہ جو میرے دور کی ان کی جو نئی نسل ہے وہ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے ویسے وہ نکل گئے ہیں۔ یہ زبردستی ان سے نمازیں پڑھاتے ہیں، زبردستی ان کی شادیاں، زبردستی، لیکن ان قریب یہ مر جائیں گے، اس جہان سے کوچ کر جائیں گے، تو پھر ان کی جو نئی نسل ہوگی وہ اپنی منمانیاں کریں گی، اور پھر جو اس کے بعد ہوگی اس کی تو مثال ہی کچھ اور ہے۔ لہذا میں ان کی بہتری اور ان کی نسلوں کے لیے جواب دوں گا۔ اس نے کہا کہ آسمان پہ شادیاں نہیں ہوتی، ہم فرشتوں کی طرح رہیں گے۔ اس تمثیل کو میں کھولتا ہوں کیونکہ میں جہانوں سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ فرشتے کیسے رہتے ہیں۔ پہلے تو ذرا فرشتوں کا نظام نہ کھول دیں تاکہ اپنے نظام کی سمجھ آئے۔ فرشتے ان گنت جنتوں میں رہتے ہیں اور وہ شادی بیاہ نہیں کرتے۔ وہ فرشتہ عورت سے کہتے ہیں یا جن کے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ اس جنت میں کہتے ہیں کہ تیرا اور میرا، ہم نے خدا کے لیے ایک دوسرے کو قبول کیا، نہ وہ نکاح پڑھایا جاتا ہے نہ مولوی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے، اور وہ کہتی ہے میں نے تجھے، خدا کے لیے، آسمانی والدین کے لیے اتنے عرصے تک ہم رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جب تک کہ یا تجھے تھوڑا سا نور زیادہ مل جائے اور یا مجھے مل جائے۔ جس کو بھی مل جائے پھر وہ چھوڑ کے اس جنت کو چلا جاتا ہے، اور اگلی دنیا میں جہاں بھی وہ جاتی ہے یا وہ جاتا ہے پھر ان کے نئے ہم سفر ہوتے ہیں۔ تمہیں بڑا تعجب ہوگا، لیکن میں تمہارے تعجب اور تمہاری حیرانگی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ جنت میں فرشتے کرتے ہیں، وہ خدا نے ان کو 1 to 1 بنایا ہے، تو شادی بیاہ نہیں ہے ان کے وہاں۔ تو وہاں ہوتا یہ ہے جیسے اگر کوئی، اب یہ کہ بچے وہاں 99% نہیں ہوتے، اگر کوئی کرے بھی تو یہاں 9 مہینے اور وہاں 9,000 سال چاہیے پریگنیسی کے لیے، حمل کے لیے، تو اس لیے وہاں شادی بیاہ نہیں ہوتے۔ وہ دوسرے طریقے سے 1 to 1 خدا نے انہیں بنایا ہے، اور وہ طریقہ کار میں جانتا ہوں وہ کیا ہے، تمہیں فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس بات پہ آؤ کہ وہ کیا کرتے ہیں۔
تو جب وہ اگلی دنیا میں جاتے ہیں یا وہ جاتی ہے تو وہاں انہیں نئے ہم سفر ملتے ہیں. تو وہاں وہ جب کسی ہم سفر کو ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں تیرا اور میرا ساتھ اس وقت تک ہے کہ یا تجھے زیادہ نور مل جائے یا مجھے، تو میں اگلی جنتوں میں چلا جاؤں گا. کیونکہ جنتیں انگنت ہیں، نور لیتے جاتے ہیں اور آگے جاتے جاتے ہیں. دوسرا طریقہ کار فرشتوں کا یہ ہے کہ وہ کچھ مدت کے لیے ایک دوسرے سے خدا کو بیچ میں لا کے کہ ہم اتنے عرصے تک ساتھ رہیں گے. جب وہ عرصہ پورے ہونے کو آتا ہے تو پھر اس کے بعد اب دونوں پہ منحصر ہے کہ وہ تجدید کریں، یعنی کہ کہیں کہ ہم کچھ عرصہ اور رہنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا اپنا ساتھ چھوڑتے ہیں. اور کھلی اجازت ہوتی ہے کہ کوئی فرشتہ آدمی یا کوئی فرشتہ عورت جہاں چاہے. تو یہ میں نے روشنی ڈال دی فرشتوں کی دنیا میں. اب یہ فرشتوں نے کیا گول کھلائے کہ ہمیں شریعتیں دے کر کہ ایک ایک آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے یا نبی 13 کر سکتا ہے، لونڈیوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح. موسیقی شریعت میں جتنی چاہو رکھو. یہ جو نبی سلیمان تھا اس کی 1000 بیویاں تھیں. یہ کیا کوئی نبی یہ فرشتوں نے گل کھلائے ہیں یا یہ نبیوں نے اپنے آپ گل کھلائے ہیں، اپنی حکمت سے یہ کام کیے ہیں. داؤد کی ان گنت اس نے رکھی ہوئی تھی، بلکہ اس کا حال یہ تھا کہ جو اس کا جنرل تھا اوریا، اس کی جو بیوی بڑی خوبصورت تھی، اس نے اس کو مروا کے جنرل کو تو اس کی بیوی سے شادی کر لی. کیا یہ فرشتوں کی شریعت تھی یا یہ نبیوں کی اپنی کوئی شریعت تھی؟ ابراہیم کی بیویاں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں. یعقوب کی بیویاں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں. اور پھر دائیں ہاتھ کا مال بھی تھا جو یہ لے لیتے تھے، یہی محمد کرتے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گل یہ جو فرشتوں نے کھلائے ہیں ہمارے ساتھ یا نبیوں نے کھلائے ہیں، اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ ہمارے نبیوں نے یہ گل کھلائے ہیں. جہاں ان کا بس چلتا 13 سے شادی کرو، 9 سے شادی کرو، اور پھر یہ بھی کہہ جاؤ کہ تمہاری بیویاں مائیں ہیں، چاہے وہ جوان ہوں، ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. ایک گھر کے والدین پہ کیا بیتے گی، ان کی لڑکی جوان ہے اور خامن چلا گیا، اور یہ کہ وہ شادی دوبارہ نہیں کر سکتی. تو یہ حالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر لونڈیاں، پھر یہ کہ ایک جنگ میں کسی کا باپ مارا جائے، بھائی مارا جائے، بیٹا مارا جائے، اور سب سے بڑھ کے یہ اس کا خامن مارا جائے. اور غالباً نام میں بھول گیا ہوں، صفیہ یہ کون ہے. تو یہ اس کے ساتھ اسی وقت خیمے میں کچھ ہی دیر کے بعد محمد سوتے ہیں. اور کیا کوئی بیوی ایسے وقت میں جب کہ کئی لاشیں پڑی ہوں، اس کے خاوند کی بھی، ماں باپ کی بھی، وہ سونا پسند کرے گی کسی کے ساتھ؟ پھر جب یہ کام ہو رہا تھا، محمد سو رہے تھے، تو ابو دجانہ نزدیک آ گئے. تو محمد کو خبر ہوئی تو باہر نکلے. کہا کہ یہ کیا؟ کہا حضور مجھے اس سے سروکار نہیں، میں کچھ دیکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے خوف ہے کہ یہ کئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے خامن کی، باپ کی، بیٹے کی، بھائی کی، یہ کہیں آپ کو قتل نہ کر دے. پھر کہا سبحان اللہ، اسے جنتوں کی بشارتیں مل رہی ہیں ابو دجانہ کو.
تو یہ جو دائیں ہاتھ کا مال بھیڑوں کی طرح لونڈیے کو رکھو، کیا یہ نبیوں کا نظام تھا یا کہ فرشتوں کا؟ یہ نبیوں کا نظام تھا. یا سلیمان نے 700 شہزادیاں 300 ویسے رکھی ہوئی تھیں. اگر وہ چاہے بھی تو سب کے ساتھ نہیں سو سکتا. کیا یہ خدا کا نظام تھا جسے قرآن نبی کہتا ہے؟ فرشتوں کا نظام تھا؟ نہیں، یہ سلیمان کا نظام تھا. یہ ان کی گل افشانیاں تھیں. اب ہم آتے ہیں کہ میں نیا آدم ہوں اور مجھ سے جو دنیا شروع ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کہ میں نیا آدم ہوں، نئے نظام کی بنیاد میں ڈال رہا ہوں. اس نظام کی بنیاد جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی یہ ہے کہ اس میں انسانی حقوق ہے، عورتوں کے حقوق ہیں، خاندان کے حقوق ہیں، انفرادی حقوق ہیں، انڈیویجولیٹی رائٹ، اور انسان کو کوہ مقام کی آزادی ہے، یونیورسل فریڈم، اور اس پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اس کا فریڈم آف اوپینین، جو اس کا حق ہے کہ وہ رائے دے، اپنا خیال ظاہر کرے، چاہے کسی کو کتنے چبھے، اس کی وہ رائے اور خیال پہ پابندی نہیں لگ سکتی. اب یہ کام جو ہے، ان میں سے اچھے کام جو ہیں وہ جمہوریت خود کر رہی ہے. تو اس لیے جمہوریت کو اور جو رائٹ ہیں یہ ان کو بلیس کیا ہے خدا نے، یعنی تیاری کروائی تھی ان چیزوں کی آدم کے لیے، میرے لیے. اب میں نیا آدم ہوں. اب یہ جمہوریت کامل نہیں ہوئی، ابھی یہ بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے. کامل ہوگی 80 سال میں، جب یہ خدا کے نظام، خدا کی محبت کی ایڈیالوجی میں یہ ضم ہو جائے گی. تب یہ جمہوریت آبجیکٹ ہوگی اور خدا کی محبت جو ہوگی وہ سبجیکٹ ہوگی. تب نئی دنیا کی ابتدا ہو جائے گی اور نئے نظام کی بھی ابتدا ہو جائے گی. اس نظام میں شادیاں کیسے ہوں گی؟ یہ ذرا پہلا مسئلہ حل کرتے ہیں، کیونکہ ان میں آدمیوں کو بڑی دلچسپی ہے. عورتوں کا چاہے جتنا مرضی حق مار دیں، ان کو خبر ہی نہیں. اسلام مردوں کی دنیا، موسیٰ کی یہودی جو تھے پہلے، موسیٰ کی دنیا مردوں کی دنیا. یہ ابھی تک یہ مردوں کی دنیا ہے، لیکن خدا نے کہا ہے کہ اب جو نظام آئے گا اس کے نظام کے لانے میں عورتوں کا ہاتھ زیادہ ہوگا، اور خدا کی ذات مردوں کو پیچھے کر دے گی. وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے معاشرے کو بہت دکھ پہنچایا ہے. ان کی وجہ سے ساری انسانی تاریخ طاقتدار ہے، ظلم سے بھری پڑی ہے، اور ان کے انبیاء بھی ظلم سے بھرے پڑے ہیں. تو یہ عورتوں کی ہوگی. لیکن یہاں تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ نظام کیا ہوگا، اب قرآن کا تھوڑا سا میں حوالہ دے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ جو ایمان والوں کو ملے گا وہی ایمان والیوں کو ملے گا. یہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ اپنا کھل کے سینہ چوڑا کر کے لیتے ہیں. عورت بیچاری شرم کرتی ہے. تو دونوں کو ملے گا، خدا بے انصاف نہیں ہے، اور ان کو بھی وہی ملے گا. لیکن عورت سامنے ہو کے شرما جاتی ہے تو ان کو چھپ کے ملے گا. اب آتے ہیں ان کے عقیدے کی طرف. اگر ان کو 72-73 حوریں ملیں گی، اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ انہیں 72-73 پھر خوبصورت حسین جوان ملیں گے.
اب ان کی جنت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، وہ جنت ان کے لیے دوزخ بن جائے گی کہ ان کی عورتوں کو بھی وہی ملے گا جو ان کو ملا ہے۔ تو جیسے ایک عورت آئی نا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا اپنے خامن سے ناک میں دم ہو چکا ہے، یعنی کہ زمین پہ جیسے جہنم ہوتی ہے میں ایسی زندگی گزار رہی ہوں، اور اس کے بعد میں نے یہ سنا ہے کہ اس کو 72 حوریں ملیں گی، تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ تجھے دوبارہ یہ ملے گا، پھر ملے گا۔ اس نے کہا پھر میں ایسے اسلام سے باز آئی کہ آگے بھی یہ ملے، میری زندگی یہیں جہنم ہو چکی ہے اور آگے بھی مجھے یہ ملے اور اس کو 72-73 حوریں ملیں۔ تو یہ نظام محمد تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن پہ غور کر کے دیکھ لیں، جو ایمان والیوں کو ملے گا وہ ہی ایمان والیوں کو ملے گا، اور تمہارے لیے وہ جنت اگر تم سمجھتے ہو کہ تم پہنچو گے، میں نے تو نہیں دیکھا تمہیں، تمہارے اکثر جو ہے محمد کے صحابہ، محمد کے حواری، وہ سارے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، آدمی برزخ، کوئی آگے کوئی پیچھے، چند ایک ہوں گے اکا دکا جو پہنچے۔ تو اور وہ بھی انٹیگریٹ نہیں ہو سکے اس ماحول میں جنت کے۔ جب اس ماحول میں انٹیگریٹ نہیں ہوتے تو پھر نیچے جانا پڑتا ہے، کیونکہ عبارت شاہ احاطہ نہیں ہو جاندی ہیں، پاویں کٹی پوری پوری، جان دے دینی، شہید ہو جانا، لیکن ان کی آتے نہیں جاتی۔ جیسے خالد بن ولید کو 10 منٹ جنت میں، اس کے بعد نکل کے باہر کیا، ایسے ان صحابہ کی مثال ہے۔ چاہے یہ مر جائیں، شہید ہو جائیں، لیکن ان کی عادتیں بڑی پیڑی ہیں، بڑی خراب ہیں۔ یہی نہیں کہ یہ یہودیوں اور نصاریوں پہ جنگیں کر کے ان کو قتل کرتے تھے، تھوڑا سا وقت ان کو ملتا تھا تو اپنوں کو بھی مارتے تھے۔ صحابہ یہ خوب لڑتے تھے، یا عائشہ کی علی سے جنگ، 20,000 صحابی مارے جا رہے ہیں سب جنتوں میں، واہ واہ۔ تو ان میں 10 ستارے بھی مارے گئے، 2-4، زبیر مر گئے، طلحہ مر گئے، یعنی کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں 10 ستاروں کو انہوں نے ان کو سب کو لٹا دیا۔ اور محمد کہتے تھے یہ میں 10 ستارے جو ہیں یہ تمہیں راہ دکھائیں گے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر ایسی جنگیں روز ہونی چاہیے تاکہ تم ایک دوسرے کو مار کے اپنا جنتوں میں جاؤ اور زمین کو سکون آ جائے۔ اچھا، یہ تو بتا دیا میں نے۔ اب کیونکہ میں نیا آدم ہوں، ہمارا نظام کیا ہوگا؟ تو میں نے بتایا کہ یہ جمہوریت جو ہے ایک صحیح رستے پہ چل رہی ہے، لیکن شادیوں کا نظام میرے خیال ان کے دماغ میں ہے۔ وہ نظام یہ ہوگا جو میں نے دیکھا ہے مستقبل میں، کہ ایک عورت اور ایک آدمی جوان 18 سال کے بعد وہ ایک دوسرے کو خدا کے نام پہ قبول کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم خدا کے لیے ایک دوسرے کے ہوتے ہیں۔ تو مستقبل میں بس یہ جا کے بتانا ہوگا کہ ہم نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، رجسٹریشن، بلکہ یہ نظام بھی آگے جا کے ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک دوسرے کو قبول کریں گے اور اس کے لیے وقت مقرر کریں گے کہ ہم کم سے کم 1 سال ہوگا یا اس سے آگے 2 یا 3، کہ ہم کٹھے رہیں گے ہمیشہ یا ہم اتنی دیر کے لیے رہیں گے۔ اس کے بعد جب وہ وقت مقررہ پورا ہو جائے گا تو دونوں کو اختیار ہوگا کہ یا تو وہ علیحدہ ہو جائیں یا یہ کہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے ہیں تو ہم اور وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اگر آدمی یہ کہے کسی عورت کو مجھے تجھ سے بھی محبت ہو گئی ہے اور وہ جو سامنے کھڑی ہے اس سے بھی محبت ہو گئی ہے، تو اس کا حل یہ ہوگا کہ اگر لڑکی کہے کہ میں تو قبول نہیں کرتی یہ بات، تو پھر وہ آدمی جو ہے اس کو اپنا عہد نبھانا ہوگا، اور یا پھر اس لڑکی سے، اس عورت سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر لڑکی کہے اپنے، جس سے اس نے عہد باندھا ہے اپنا شادی کا یا وقت کا، وہ کہے کہ مجھے تجھ سے بھی محبت ہو گئی خامد کو،
اور وہ جو سامنے جوان مرد ہے اس سے بھی ہو گئی ہے. تو ہر چیز کو اپنے پہ غور کرنا ہے. تو جو شادیوں کا نظام ہوگا اس میں نے کیا دیکھا، شادیاں کیا ہوں گی، ایک دوسرے سے عہد ہوگا. اس میں نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا کریں گے تو اس بچے کو جب وہ پیدا ہوگا تو عورت کو 12 سے 25 کروڑ یہ ڈالر دیں گے. کروڑ کہہ رہا ہوں، سوری، 12 سے 25,000 ڈالر ملیں گے. اس نئے نظام میں نے دیکھا کہ بہت سے سینٹر بنے. اگر وہ لڑکا اور لڑکی کہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ بچے کو رکھ سکے تو پھر ان کو سینٹر میں دینا پڑے گا. وہاں اس کی نگاہت، اس کی تربیت ہوگی، اس کو خدا کے متعلق رہنمائی ہوگی، اور یہ دونوں لڑکا لڑکی ماں باپ جا کے اس کو مل سکتے ہیں اور 6 سال کے اندر اندر اس کو لے سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. لیکن 6 سال کے بعد اگر وہ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر سینٹر کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی ان کو دے دے جن کو بچوں کی خواہش ہے اور وہ رکھنا چاہتے ہیں. ایڈاپشن سلسلہ جاری ہوگا. تو یہ پوری دنیا جو ہے بچوں کی دیکھ بھال ایسے کرے گی کہ سب سے پہلے تربیت ہوگی ان کی خدا کی طرف. اچھا، اس نظام میں نے کیا دیکھا کہ یہ ملکوں کے نظام ختم ہو گئے تھے اور آخر انسانیت کٹھی ہوئی ایک پلیٹ فارم پر کہ ایک انسانیت کا خاندان ہو. تو پھر اس دور میں ایک پاسپورٹ رکھا گیا، صرف ایک، پوری دنیا کے لیے. تو اس کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ ٹیکنالوجی جو ہے اتنی ترقی کر گئی تھی اور فرشتے رہنمائی کر رہے تھے دوسرے مخلوقات کہ یہ زمین جنت بن چکی تھی. اور جیسے گونگلوں کو دھویا جاتا ہے، یعنی کہ گونگلوں کو دھونا، صرف 1 سال لوگ کام کرتے تھے اور 7 سال روحانیت کے لیے پوری دنیا میں گھومتے تھے. وہ اس لیے کہ زمین کثرت سے انبیاء آ چکے تھے، لیکن وہ انبیاء ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے وقت میں ہے. ایک دوسرے کو واجب القتل کرنا، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنا، ایک دوسرے کو دعویٰ کرنا اور مناظرہ کرنا کہ تو مر جائے گا میں مر جاؤں گا. وہ ایسے نبی نہیں تھے. انہوں نے خدا کا دیدار کیا تھا. یہ جو ہمارے نبی ہیں انہوں نے فرشتوں کا دیدار بھی نہیں کیا، انہوں نے خدا کا دیدار کیا تھا. ان کا زندہ تعلق تھا خدا سے. تو جہاں جہاں بھی تھے کثرت سے انبیاء وہ انسانوں کی رہنمائی کر رہے تھے. اور کیونکہ محبت کی دنیا آ چکی تھی، خدا کی محبت کی دنیا، تو جب نبی سے ملتے تو میں نے دیکھا کئی دیر ایک دوسرے کو گلے مل کے روتے تھے. وہ قدر جانتے تھے کہ ایک نبی کی کیا قدر ہے. اس نظام کے اندر پھر جمہوریت، اس نظام کے اندر جرائم ختم ہو چکے تھے، برائی کی دنیا ختم ہو چکی تھی، کیونکہ محبت کی دنیا کا غلبہ ہو چکا تھا. لہذا اس نظام میں پھر یہ ہوا کہ غالباً یہ تیسری نسل تھی کہ خدا جو ہے پھر اگر یہ انسانیت بندے کی پتر بنی رہی، کیونکہ سب کچھ انسانیت پر ہے. حتیٰ کہ خدا میری وقت میں بھی آ سکتا ہے اگر ہم تیاری کروائیں، اور اگر ہم نئی تیاری کروائیں گے تو دوسری نسل میں یا تیسری میں. تو وہ دور ایسا تھا کہ بادلوں میں خدا کی ذات دکھائی دیتی تھی. حتیٰ کہ جہاں پہ میں دفن تھا میں نے دیکھا کہ خدا اور فرشتے آسمانوں سے آئے، اور جہاں میں دفن تھا، یعنی کہ میرا قبر تھی میری یا مزار، جو کچھ کہنا کہہ لوں، وہاں پہ آ کے خدا نے پرواز زمین پہ روکی اور کھڑے ہو کے کافی دیر تک خدا بھی اور جو فرشتے اور مخلوق تھے وہ بھی روتے تھے، اور میرے جسم کو مبارک کہا کہ اے میرے دل، یہ تیرا جسم بھی مبارک ہے جس نے
مجھے خوش کیا اور میری منشا کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد جو نظام تھا وہ بڑا عجیب تھا، کوئی بیماری نہیں رہی تھی، ہر شخص کو 100 سال دے دیے گئے تھے بچے کو، تقدیر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھے، ہر شخص اپنی روحانیت کو کامل کر کے خود اپنا جسم چھوڑتا تھا، موت ہار چکی تھی، اور جو یہ فرشتے ہیں یہ خادم بن چکے تھے، جنتیں زمین پہ آتی تھی اور راز الہی کو جاننا چاہتے تھے، یعنی کہ یہ زمین ان جنتوں سے بھی آگے چلی گئی تھی، یہ ایک عجیب عالم ہو گئے تھے اس زمین پر۔ لیکن مبارک ہے وہ جو مجھے مبارک کہیں، کیونکہ یہ سب نظام میری وجہ سے شروع ہو گیا تھا۔ اور وہ دور کیا تھا؟ وہ دور یہ تھا کہ کیا بتاؤں میں، کہ پیسوں کی دنیا ختم ہو گئی تھی، یہ زمین پہ محلات بن چکے تھے، اور شہرت کی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ وہ نرم دل لوگ تھے، محبت کرنے والے، اور وہ دل کے غریب تھے، یعنی ساری دنیا جو تھے محلات بن چکی تھی۔ دل کے غریب سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو تھے وہ زمین کے وارث ہو چکے تھے، دل کے غریب تھے، انہیں کسی سے کسی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ رحم پسند تھے، وہ محبت کرنے والے تھے، خدا ان کی پہلی اور آخری محبت تھا۔ اس پہ جتنا بھی چاہوں میں گھنٹوں لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن میں نے سمجھا کہ مختصر یہ میں بتا دوں۔ اس دور میں جو تھا وہ عجیب نظام ہو گیا تھا کہ مرد اور عورتیں اتنی دور جا چکے تھے کہ وہ جو جنتیں زمین پہ آتی تھیں وہ اپنی دنیا میں لے کے جاتی تھیں، وہاں پہ شہزادیاں آتی تھیں، شہزادے آتے تھے، وہ آپ کو مطلب جہانوں میں لے کے جاتے تھے۔ ایک نیا نظام تھا، ایک نئی محبت کے عالم تھے، ایک نئے ہم سفر تھے، لیکن ان سب کی پہلی اور آخری محبت خدا کی ذات تھی۔ جیسا کہ رات کو ابھی میں بستر پہ لیٹ بھی نہیں پاتا ہوں تو ہزاروں شہزادیاں، ہزاروں پریاں، ہزاروں مختلف جنتوں کے جہان مجھے لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس سے آگے بھی خدا نے چاہا تو میں بیان کروں گا کہ وہ اگلے جہانوں کی زندگی کیا ہے۔ لوگ مجھے مزاحاً کہتے ہیں کہ میں جنتوں میں سفر کرتا ہوں، مذاق میں، لیکن یہ تقدیر ہے ہر انسان کی، یہ ہر انسان کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا بیٹی ہو۔ ہر انسان کی تقدیر میں ہے کہ وہ جو ان گنت جنتے ہیں ان کا سفر کرے، ان گنت جو مخلوقات ہیں ان کا سفر کرے، ان سے تعلق رکھے۔ یہ بڑا کچھ ہے جو آنے والے انسان کو ملے گا، جو انسان کامل ہو چکا ہوگا خدا کی محبت کے لیے۔ تو میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، پہلے اپنی پہلی محبت اور آخری محبت خدا کے لیے کر لیں، آئیں اور اس دل کو خالی کر لیں صنم آشناؤں سے، آئیں اور اس دماغ کی سوچ کو خدا کی محبت اور خدا کے لیے وقف کر دیں، تاکہ یہ دماغ، اس کی ہر وقت سوچ خدا کے لیے ہو۔ آئیں ہم اس شعور کو ایک ایسی دنیا میں لے آئیں، عالم بالا جنتوں میں، جو خدا کی محبت کے بغیر، جیسے مچھی جو ہے پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم خدا کی محبت میں اتنے دور نکل جائیں کہ خدا کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکے۔ یہ وہ لمحات تھے جو زمین پہ کامل انسان کی دنیا میں آئے، کثرت سے یہ زمین محبت کا گہوارہ بن چکی تھی۔ آئیں اور ہم ایک ایسا نور لیں، نور تو بہت ہے، لیکن ہم وہ نور لیں کہ خدا آپ کے لیے ہمیشہ اور ابدی، آپ کی تمناؤں کے لیے، آپ کے لیے ہمیشہ زندہ رہے۔ تو یہ میرا آج کا لیکچر تھا، امید ہے کہ تھوڑی سی میں نے اس کی تشریح کر دی، اور امید ہے کہ آئندہ بھی اس کے متعلق اور کچھ بتایا جائے گا۔
تھینک یو سو مچ. اگر یہ آپ کے دل پہ لگے یہ سب کچھ اور ایسا وقت آ جائے کہ آپ بھی اسے پالیں خدا کو, تو میں سمجھوں گا کہ مجھے سب کچھ مل گیا. مجھے جنتوں سے بہت زیادہ مل گیا. جو مقصد حیات تھا وہ میں نے زمین پہ انسان کا پورا کر دیا. اور خدا کی ذات سمندر سیاہی بن جائیں تو خوش ہو جائیں, کلمے ٹوٹ جائیں, لیکن کسی جنتوں میں یہ وقت نہیں آئے گا کہ راز الہی اور معرفت الہی کو کوئی یہ کہہ سکے مخلوق کہ ہم پا گئے ہیں. یہ شان ہے اس آسمانی باپ, اس آسمانی والدین کی, کہ ہم اس کو ہمیشہ نئی حالتوں میں دیکھیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیں نئے نئے انداز اور نئے نئے اظہار میں ملے گا زندگی کے اور محبت کے. اب میں کیا کہوں, میں نے صبر بہت کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان عدموں کو بیان کروں جو ابھی میں بیان نہیں کر سکا. آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے توفیق دے اور مجھے استقامت دے کہ میں اس کے متعلق اور بہت کچھ بیان کر سکوں. اور اسی سے انسانیت کا فائدہ ہے. یہی فلاحوں کے رستے ہیں, یہی وہ رستے ہیں جہاں پہ کامیابی ملے گی. اور یہ جو زمانہ شروع ہو جائے گا, یہ 25 کروڑ سال سے جب سے انسان آیا, یہ جو زمانہ ہے یہ مبارک زمانہ ہوگا, کیونکہ آپ کے جو والدین ہیں آدم میں نے یہ خدا کو خوش کر دیا ہے. خدا مجھ سے خوش ہے اور خدا نے مجھے محبت میں وہ کچھ دیا کہ اپنے تخت پر بٹھا کر یہاں تک کہا کہ میں تجھے اپنی خدائی دیتا ہوں, اور یہاں تک کیا کہ وجد میں آگے خدا میرے پاؤں کو چومنے لگا. کندھوں پہ بٹھا کر اس نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑا خدا ہے. خدا تو وہی ہے, بس یہ محبت کے اظہار ہیں. تم نے خدا کو نہیں جانا, نہ تمہاری وہاں تک پہنچ ہوئی ابھی تک, اور نہ تمہارے نبیوں کی, لیکن میں نے خدا کو جانا ہے, اس آسمانی والدین کو. اور اگر میں بھی کہوں کہ میں نے نہیں جانا نئے آدم, میں بھی یہی کہوں تو پھر میں جھوٹا ہوں گا. تو آئندہ بھی جو سوالات آپ کے ہوں گے خاص اس کے میں جوابات دیتا جاؤں گا. جواب تو بہت ہوں گے, اور مجھے پتا کہ آپ نے بھی شریعت کا پیچھا نہیں چھوڑنا, چاہے آپ کخ شریعت کے مطابق زندگی نہ گزاریں, لیکن میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ ساتھ ساتھ آپ کا سفر محبت کا خدا کے لیے مکمل ہو جائے.